الحمدللہ، شکر ہے پروردگار عالم کا کہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام پر ہے اور جلد از جلد رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ آج ہی مسجد میں نماز تراویح میں پڑھا جانے والا قرآن بھی مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے پورے 10 دن کا، یعنی آخری عشرے کا، جس کا وقت 20واں روزہ پورا ہوتے ہی، یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس وقت جو ہے اعتکاف کی نیت کر لی جائے۔ تو یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہوا کرتا ہے۔ اعتکاف ہم بتایا کرتے ہیں کہ یہ 3 قسم کا اعتکاف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اعتکاف کو سمجھیں کہ اعتکاف کیا چیز ہے، اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا، جو مردوں کے لیے مسجد میں ٹھہرنا ہوا کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے ہٹ کر، سب کچھ بھلا کر کے صرف یہ مقصد رکھا جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہوں اور اس کی رضا کے لیے ہی ایک جگہ وقف ہو گیا ہوں۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب کہلاتا ہے اور ایک اعتکاف سنت موقدہ کہلاتا ہے اور ایک اعتکاف جو ہے اعتکاف مستحب کہلاتا ہے۔ یعنی ایک قسم جو ہے واجب ہے، دوسری قسم جو ہے سنت موقدہ ہے اور تیسری قسم جو ہے وہ مستحب ہے۔ اعتکاف کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف واجب وہ اعتکاف کہلاتا ہے کہ آپ نے جائز اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اے میرے رب، میرا فلاں کام بن جائے تیری عطا سے، تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا یا جتنے دن کا بھی ہے وہ اعتکاف کروں گا، یعنی دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے ہٹ کر تیری رضا کے لیے وقف ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے منت ماننے والا جو اعتکاف ہے یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دنیا کی طاقتوں سے منت مانتے ہیں اور دنیا بھر کے معاملات ہوتے ہیں کہ میرا کام یہ ہو جائے تو میں ایسا کام کر دوں گا، یہ کام بن جائے تو وہ کام کر دوں گا، جبکہ منت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ماننی چاہیے اور وہ بھی جائز، جو حاجتیں ہماری ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے منت مانی جائے۔ تو جب منت مانی جائے اور اس وقت یہ ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اے میرے رب، میرا کام بن جائے تو میں تیری رضا کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے ہٹ کر میں تیری خاطر وقف ہو جاؤں گا، یعنی اعتکاف کروں گا۔ تو اس میں 1 دن 2 دن یا جتنا ٹائم اس نے طے کیا ہے اتنے وقت تک کا اعتکاف یہ واجب کہلاتا ہے۔ اس واجب اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب روزہ رکھنا شرط ہے تو یہ 1 دن سے کم کا نہیں ہو سکتا، کم از کم اس کا 1 دن کا وقت ہونا اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ روزہ اس میں شرط ہے۔ تو یہ اعتکاف واجب آپ حضرات نے سمجھا۔ اب
اعتکاف مستحب کو سمجھتے ہیں کہ یہ اعتکاف مستحب کیا ہے؟ مستحب کہتے ہیں بہتر کو، اچھے کو، یعنی آپ جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں، بہتر ہے، اچھا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ کتنے وقت تک آپ کو ٹھہرنا ہے، کم یا زیادہ آپ کی مرضی ہے، آپ تھوڑی ہی دیر ٹھہریں اور پھر چلے جائیں تو آپ کے چلے جانے پر یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، یعنی اعتکاف مستحب ہے۔ اب اعتکاف سنت موقدہ، جس کا ٹارگیٹ جو ہمارے سامنے ہے، اب آخری عشرے میں یہ آنے والا ہے۔ اس کا وقت جو ہے اعتکاف سنت موقدہ کا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوا کرتا ہے، اور یہ 20واں روزہ پورا ہوتے ہی یعنی سورج غروب ہونے کے وقت اس کی نیت کی جاتی ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر 20واں روزہ پورا ہو گیا، یہاں تک کہ مغرب کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد اگر کسی نے نیت کی یا بیٹھا تو یہ اعتکاف مکمل صحیح طریقے سے درست نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سورج غروب کے وقت میں ہی نیت کر لی جائے اور اس وقت بیٹھ جائے، یہ اس کا وقت ہے بیٹھنے کا، اور یہ پورے 10 دن کا ہے، یعنی آخری عشرے کا ہے۔ 30واں روزہ پورا ہونے کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو اس کے بعد اپنے اعتکاف کو ختم کر دے، یا 29ویں روزے کو چاند نظر آ جائے تو پھر وہ اعتکاف پورا ہو جائے گا، یعنی آخری عشرے کا یہ مکمل جو آخری عشرہ ہے، اس میں یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس اعتکاف سنت موقدہ کو کفایہ بھی کہا جاتا ہے، اور کفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر بستی محلے میں سے اگر کسی نے نہیں کیا تو سب کی پکڑ ہوگی، سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر بستی یا محلے میں سے اگر کسی ایک نے بھی یہ حق ادا کر دیا تو الحمدللہ پوری بستی کے محلے کے لوگ بری ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی پر کوئی بوجھ نہ رہے گا۔ الحمدللہ کس قدر اعجاز ہے اس شخص کا، کس قدر عظمت ہے اس شخص کی جو یہ ہمت کر لیں کہ اعتکاف سنت موقدہ ادا کریں اور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، ایسا ہے جیسے کہ اس نے 2 حج ادا کیے ہوں اور 2 عمرے ادا کر لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، ذرا سوچیں ہم۔ ساری زندگی اس حج کے لیے تڑپتے اور ترستے رہتے ہیں، اور مقدر والوں کو یہ نصیب ہوا کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں یوں ہی تڑپتے اور ترستے رہ جاتے ہیں اور حج کی توفیق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس 10 دن کی محنت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر عطا کیا جا رہا ہے کہ 1 حج نہیں بلکہ 2 حج ادا کیے ہوں اور 2 عمرے ادا کیے ہوں، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا مرتبہ اس شخص کا اونچا بلند کر دیا جاتا ہے کہ اگر بستی اور محلے میں سے ایک شخص بھی اگر اعتکاف کر لے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بستی محلے کے لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے، کوئی پکڑ نہیں کی جاتی۔ اللہ ہم سب میں سے توفیق دے جس کی قسمت میں ہو۔ یہاں میں یہ اور بتاتا چلوں کہ مرد یا عورت، ہماری بہن بیٹیاں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں ٹھہرنا ضروری ہے، اور ہماری بہن بیٹیوں کے لیے وہ اپنے گھر میں ہی اس حصے میں ٹھہریں، اعتکاف کریں جو نماز کے لیے خاص کر رکھا ہے، اور اس کی احتیاط رکھیں کہ وہ اپنی اسی جگہ پر رہیں اور اسی نیت، اسی ارادے کے ساتھ اعتکاف کے لیے مضبوطی سے قائم رہیں۔ اگر اس جگہ سے ہٹ کر اور اپنی دیگر ضروریات میں لگے رہیں اور معاملے میں تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری بہن بیٹیوں کے لیے خاص یہ ہے
کہ جو جگہ نماز کے لیے خاص کر رکھی ہے اس جگہ پر بیٹھیں اور اس جگہ میں ہی اپنا سارا واسطہ رکھیں اور اللہ کے حضور اللہ کی رضا کے لیے قائم رہیں۔ اور ہمارے بھائی مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اب مسجد میں جب بیٹھ گئے ایک جگہ اعتکاف کی نیت سے، تو مسجد سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ صرف دو عذر ہیں جس کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ ایک عذر طبعی کہلاتا ہے، یعنی طبیعت یعنی جو فطرت کا عذر ہے، اور ایک عذر شرعی کہلاتا ہے جو شریعت نے اس کو عذر مانا ہے۔ طبعی عذر یہ ہے کہ آپ کو پیشاب یا پاخانہ یا غسل یا وضو سے فارغ ہونا ہے۔ اگر مسجد میں یعنی خارج مسجد میں جیسا کہ ہوا کرتا ہے کہ وضو کی اور غسل کی جگہیں بنی ہوتی ہیں تو انہی جگہوں پر وضو اور غسل کرے، ہرگز مسجد چھوڑ کر باہر اپنے گھر یا کہیں اور نہ جائے۔ اسی طرح سے خارج مسجدوں میں پیشاب اور پاخانے کی جگہوں کا بھی انتظام ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ جگہیں ہیں تو وہیں پر ان حاجتوں سے فارغ ہو لے، ہرگز کسی حال میں بھی مسجد چھوڑ کر باہر نہ جائے۔ یہ طبعی عذر ہیں جو انسان کی طبیعت کا فطرت کا عذر ہے۔ اور شرعی عذر یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی مسجد ہے جہاں پر جماعت سے نماز نہیں ہوتی یا وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد سے باہر اس مسجد کے لیے جا سکتا ہے جہاں جمعے کی نماز ہوا کرتی ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ یہ احتیاط برتے، اس انداز سے جائے کہ وہ کسی سے کوئی مطلب نہ رکھے، صرف اپنا مقصد اس کے ذہن میں ہو، سیدھا جائے خاموشی سے اور نماز پڑھ کے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعتکاف کرتے ہیں الحمدللہ ان کے جذبے کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، بڑی محنت ہے ان کی، وہ ہمت کرتے ہیں۔ لیکن دیگر کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ان کی محبت میں آ کر کے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اونچا کام کر دیں گے، ان سے مل لیں گے، تو وہ لوگ بھی کچھ معتکف کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے جاتا ہے، کوئی بات کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی اس کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہرگز ایسا مت کرو، چونکہ اس کی ہمت کو سلام ہے کہ جو 10 دن سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہے، اور آپ دنیاوی گفتگو میں انہیں الجھا کر کے ان کے اس اعتکاف کو برباد کریں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کو محبت نہ سمجھیں، یہ آپ کی طرف سے تکلیف دینا ہوگا۔ اور ایک ضرورت یہ ہے کہ مسجد میں معتکف کو کھانا پینا بھی مسجد میں ہی پڑتا ہے۔ معتکف کے علاوہ کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسجد میں کھائے یا پیے یا سوئے۔ صرف معتکف کو اجازت ہوا کرتی ہے کہ وہ مسجد میں کھائے پیے اور سوئے، لیکن ان حالتوں میں بھی مسجد کا یہ احترام باقی رہے اس کی نظر میں کہ مسجد آلود نہ ہو پائے، کسی طرح سے گندگی وہاں پیدا نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ کھانا لانے کے لیے اور لے جانے کے لیے برتن، بھائی الحمدللہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں معتکف کی خدمت کے لیے حاضر رہوں گا، لیکن گھر سے جو آنے والے لوگ ہوں گے معتکف کی خدمت کے لیے، اس کے کھانے کا خیال رکھنے کے لیے، وہ شخص ایک ہی آدمی مقرر ہو جائے، اور وہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معتکف کے لیے کون کھانا لا رہا ہے اور کون اسے پینے کے لیے دے رہا ہے، یہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے۔ ہم ہرگز یہ اجازت نہیں دیں گے، خواہ وہ خاندان ہی میں سے کیوں نہ ہو، اپنوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ کوئی بھی آتا رہے اور کوئی بھی کچھ دیتا رہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ان پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی، اور صرف ایک خادم مقرر ہو جائیں گھر سے جو پرہیزگار ہوں، نیک ہوں، اور بس یہی مقصد رکھیں کہ معتکف کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اجر عطا فرمائے، ہمت دے ہم سب کو۔